آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ پاکستان میں جو علاقے مستقل کئی برس سے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ریاست کے لیے زخم بن چکے ہیں، ان میں جنوبی پنجاب میں رحیم یار خان کا کچے کا دریائی علاقہ بھی شامل ہے، جہاں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے لاتعداد آپریشن ہوئے ہیں، لیکن ڈاکوؤں کی ایک نئی نسل پیدا ہو جاتی ہے اور پھر قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے۔ آج اسی کی کڑی کے طور پہ کچے کے علاقے میں ایک جھڑپ کے دوران یا شبخون کے دوران بھی اطلاعات آ رہی ہیں، تقریباً 11 پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن سرکاری طور پہ 9 اموات کی تصدیق کی گئی ہے۔ آپریشن ظاہر ہے کہ اس علاقے میں ایک بار پھر ہوگا اور آئی جی لاہور سے رحیم یار خان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ جی، اطلاعات کے مطابق یہاں پر ایک چیک پوسٹ قائم کی گئی تھی، روٹیٹنگ چیک پوسٹ کچے کے ڈاکوؤں کے آمد و رفت کو روکنے کے لیے۔ اسی پر حملہ کیا گیا ہے اور اطلاعات کے مطابق راکٹ لانچرز اور جدید اسلحہ وہ تو خیر استعمال کیا گیا ہے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ پولیس بری طرح سے آؤٹ گنڈ ہے۔ ہمیشہ سے ہم نے کچے کے ڈاکوؤں کی مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں جو وہ سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈیجیٹل ٹیررزم ہی ہے ایک طرح سے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ایک نمائش کی جاتی ہے اور اٹ از آرمی لیول ویپنری۔ تو اب مجھے پتہ ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس کا نوٹس تو لیا ہے اور کہا ہے کہ ہم بالکل ان کے خلاف آپریشن کریں گے، لیکن جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں ہر حکومت یہ کہہ چکی ہے، ہر حکومت یہی کہنا ہوتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو ہے ظاہر فوری واردات کا تذکرہ، لیکن آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں جو ہوا وہ چینلز کا اور ذرائع ابلاغ کا موضوع ہے۔ مبارک ثانی کیس، اس میں سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف نمبر 7 اور 42 کو حذف کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے جمعرات کو اپنے فیصلے میں کہا کہ مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے کے حذف شدہ پیراگراف کو عدالتی نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی فیصلے کے پیراگراف 7، 42 اور 49C کو حذف کر دیا۔ عدالت میں علماء کی جانب سے تینوں پیراگرافز کو حذف کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ حذف کردہ پیراگرافز میں احمدیوں کی ممنوعہ کتاب اور تبلیغ سے متعلق ذکر ہے۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ کے سامنے 6 فروری کو ملزم مبارک کی ضمانت اور فرد جرم سے بعض الزامات حذف کروانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی، جو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد ہونے کے بعد 16 اور 27 نومبر 2023 کے فیصلوں کے خلاف دائر کی گئی تھی۔ ملزم پر 6 دسمبر 2022 کو ضلع چنیوٹ میں FIR میں الزام لگایا گیا تھا کہ ملزم ممنوعہ کتاب تفسیر صغیر تقسیم کر رہا تھا، جبکہ ضمانت کی درخواست میں ملزم کے وکیل کا موقف تھا کہ FIR کے مطابق اس جرم کا ارتکاب 2019 میں ہوا، جبکہ کسی بھی ممنوعہ کتاب کی تقسیم یا اشاعت کو پنجاب قرآن ایکٹ کے تحت سن 2021 میں جرم قرار دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ملزم کی رہائی کی استدعا مسترد ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ فروری میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ چونکہ 2019 میں ممنوعہ کتاب کی تقسیم جرم نہیں تھی، اس لیے درخواست گزار پر یہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی، لہٰذا اسے ضمانت پہ رہا کر دیا جائے۔ مبارک ثانی کیس کے عدالتی فیصلے کا پیراگراف 7 اور 42 یہ بڑا زیر بحث ہے، کنٹروورسی کا موضوع ہے، اور اس پہ حکومت اور علماء نے نظر ثانی کا بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن اس میں لکھا کیا گیا ہے۔ پیراگراف نمبر 7 میں کہا گیا کہ FIR میں ملزم پر مجموعہ تعزیرات کی دفعہ 295 کا ذکر تو ہے، لیکن کسی قانونی شق کا صرف ذکر کرنا ملزم کو اس دفعہ کے تحت جرم کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ FIR کے مندرجات میں توہین قرآن کا الزام نہ تو بلا واسطہ اور نہ ہی بالواسطہ لگایا گیا،
اور چونکہ مذکورہ ادارہ جہاں FIR کے مطابق ممنوع کتاب تقسیم کی گئی خود احمدیوں کا ادارہ ہے، اس لیے اس فعل پہ 298C کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عدالت کے علم میں یہ بات بھی لائی گئی کہ ملزم قید میں پہلے ہی 13 مہینے گزار چکا ہے، جبکہ ممنوع کتاب کی تقسیم کا جرم ثابت ہونے پہ جس قانون کے تحت سزا سنائی جا سکتی ہے اس کے تحت بھی زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی سزا ہوتی ہے۔ اسی عدالتی فیصلے کے پیراگراف نمبر 42 میں کہا گیا تھا کہ آئینی و قانونی دفعات اور عدالتی نظائر سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پہ عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط پہ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پہ مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے، نہ ہی عوامی سطح پہ خود کو مسلمانوں کے طور پہ پیش کریں گے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود کے اندر بنیادی اظہار کا حق حاصل ہے۔ تاہم یہ فیصلہ تب متنازع بنا جب سیاسی اور مذہبی حلقوں نے اس فیصلے کی یہ تعویل کی کہ احمدیوں کو تبلیغ کا کھلا حق دے دیا گیا ہے۔ اس بارے میں سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحتی بیان بھی جاری ہوا کہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے وہ فیصلے کے بالکل برعکس ہے، تاہم پھر وفاقی اور پنجاب کی صوبائی حکومت نے بھی اس فیصلے میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی۔ 2 روز پہلے ایک مذہبی تنظیم کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی جہاں سپریم کورٹ قائم ہے۔ مظاہرین کا پولیس سے تصادم بھی ہوا، چنانچہ آج کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ریڈ زون کو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا تھا۔ ہمارے ڈان کے رپورٹر نادر گربانی بھی اینکر، شو ہوسٹ اور رپورٹر جناب نادر گربانی، جن کا تعلق ہمارے اسلام آباد بیورو سے ہے، وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ نادر بھائی، یہ سارا بیک گراؤنڈ تو میں نے بتا دیا، اب آج کا بتائیے کہ آج کیا ہوا وہاں پہ؟ وسط صاحب، جو فیصلہ تھا اور جو بیک گراؤنڈ تھا اور فیصلے کے بعد جو اسلام آباد میں حالات بنے، جو مظاہرے ہوئے، ان کا ذکر تو آپ نے کیا۔ اب جو آج کی سماعت ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جب مبارک ثانی نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جو متنازع پیراگراف تھے، جو 7 اور 42 جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، ان کو اب حذف کر دیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ اب جن 2 پیراگراف کو نکالا گیا ہے، اب ان کو کسی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے یا عدالتی فیصلے میں ان کی نظیر جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج پہلے جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے ایک وضاحت بھی جاری کی تھی، اور جیسے ہی فیصلہ آیا تھا تو پھر سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے ایک رد عمل سامنے آیا، اور یہ معاملہ صرف نادر، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آج جو عدالتی بینچ تھا اس نے علماء کی مدد بھی لی، اور کمرہ عدالت میں ہمیں بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر علماء بھی موجود تھے، تو ان سے معاونت لی گئی۔ اسی دوران کیا کیا گیا؟ دیکھیں، آج جو سماعت ہوئی اس سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب کا اس فیصلے میں وہ فریق نہیں تھے۔ وفاق اور پنجاب کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے خود نوٹس جاری کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت جو دیگر علماء تھے ان کو، اور چیف جسٹس نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ جو فیصلہ آیا اور اس پہ جو آرا سامنے آ رہی تھی، اس کے بعد مولانا صاحب کو بھی یہ کہا کہ آپ اس میں فریق نہیں ہیں، لیکن میں نے خود آپ کو نوٹس جاری کیا تاکہ آپ میری معاونت کر سکیں۔ تو اس معاونت کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو دیگر علماء تھے انہوں نے بھی عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھا، اور ہم نے دیکھا کہ جو سماعت ہوئی اس سماعت کے بعد ایک جگہ پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بریک بھی لینی پڑی اور سماعت میں وقفہ ہوا، اور اس وقفے کے بعد ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی چیمبر میں ملاقات بھی ہوئی۔ یہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 11:30 بجے جب یہ سماعت شروع ہوئی تو 2 بجے کے قریب سماعت میں وقفہ ہوا، اور 6:30 بجے کے قریب عدالت نے یہ فیصلہ سنایا۔ اور یہ فیصلہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ویسے تو انگریزی زبان میں ہی وہ جاری کرتے ہیں، لیکن یہ دوسری یا تیسری مرتبہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے اردو میں یہ فیصلہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو اس دوران
साहिबजादा हामिद रज़ा साहब और इसी के साथ साथ जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है लतीफ़ खोसा साहब, वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी इस बात को एंडोर्स किया जो उलमा इकराम साहिबान जो थे उनकी जानिब से जो राय रखी जा रही थी। और उन्होंने भी कहा कि पार्लिमान में भी ये मामला आया था और पार्लिमान में हमने देखा कि जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी थी उसके सामने भी ये मामला आया। तो अब हमने ये देखा कि मौलाना फजल रहमान ने अदालत को ये इस्तदा की कि ना सिर्फ ये जो 2 पैराग्राफ हैं इनको हज़फ किया जाए, ये जो फैसला है ये वापस लिया जाए, लेकिन जो ज़मानत है वो भी मनसूख की जाए। मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट से ये अपने दलाइल में इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो ज़मानत से मुतल्लिक फ़ैसला है वो वापस ले और जो पहले से फ़ैसला था उसको बहाल करे। लेकिन हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया उसमें ज़मानत के हवाले से जो अपना सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको बरकरार रखा गया। अलबत्ता जो 2 पैराग्राफ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद एक तासुर उभरा और जो तनकीद हुई पार्लिमान के अंदर और बाहर भी, उन 7 और 42 जो पैराग्राफ थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने हज़फ कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुरबानी साहब। अच्छा, कुछ इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में जिसमें तकरीबन सभी वन पेज पर होते हैं और कुछ प्रेशर होता है जो बंदा बर्दाश्त कर सकता है और कुछ प्रेशर होता है जो कोई इंसान या कोई इदारा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, रियासत भी नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कि जब आपने इसके ऊपर अब ये आपने जो शुरू में बयान किया कि टेक्निकल बात है, 2019 में एक जुर्म होता है जो उस वक्त जुर्म ही नहीं था, शायद 2021 में ही ये जुर्म करार दिया गया ना। लेकिन एक दफ़ा ये चीज़ फिर पब्लिक डोमेन में जाती है और फिर वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वो अपनी इंटरप्रिटेशन, उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन, शायद यही वजह है कि आज के फैसले को उर्दू में छापना पड़ा। लेकिन फिर भी जो अगर किसी ने अगर मिस इंटरप्रेट करना है वो फिर भी मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमने इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कैंपेन भी देखी, वो जो लोग जो इकट्ठे हुए थे वो एक अपनी जगह, लेकिन सोशल मीडिया पर भी। और जब इस तरह की कैंपेन होती है तो कभी हमने ये नहीं देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको फिर अपोज करे, बल्कि वो इसके साथ ही चलते हैं कि कहीं हम भी ना जद में आ जाए। और आपके जो दोस्त हैं औरिया मकबूल जान, वो इसी केस के हवाले से उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुछ काबिल एतराज़ किस्म के सोशल मीडिया पे पैगामात दिए थे, तो FIA ने उनका 4 दिन का जो है रिमांड ले लिया है जी। पहले भी वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन चंद घंटों बाद छूट गए थे किसी समय, अभी बहुत अरसे पहले। लेकिन अब जो है वो 4 दिन का कहा गया है, तो जाहिर है कि छूट जाएंगे। देखते हैं। तो एक फ़िलहाल वक्फा ले, फिर कुछ मईशत की खबर लेंगे। हमारे मुल्क का जो कलीदी शोबा है कि जिसकी वजह से रियासत चल रही है वो है मईशत, और मईशत का हाल उर्दू का वो मुहावरा है कि ढाक के वही 3 पात। कान आप दाएं से पकड़ें तो भी और बाएं से पकड़ें तो भी नतीजा सेम निकलता है। बाकी काम जो है दिलासों और तसल्लियों पे चलता रहता है। जैसे ये दिलासे दिए जा रहे हैं कि IMF से जो समझौता हो गया था स्टाफ लेवल पे 12 जुलाई को, बस उसके बाद IMF का बोर्ड जो है उसकी मंजूरी देने वाला है और अगले 3.5 साल के लिए नया पैकेज, नई डील जो है वो आ जाएगी। पाकिस्तान के ख़जाने में 6 से 7 बिलियन डॉलर आ जाएंगे और उसके बाद दोस्त ममालिक भी हम IMF का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो वो भी कहेंगे कि भाई साहब इनकी मईशत इनके काबू में है, अब इन्हें हम मज़ीद पैसे दे सकते हैं। लेकिन इस बार IMF ने 2 शर्तें लगाई हैं और उनमें सबसे अहम शर्त ये थी कि हमें ख़दशा है कि हम जो पैसे देंगे वो आप जो चीन ने सरमायाकारी की है या कर्ज़े दिए हैं कहीं आप उन्हें लौटाने में ख़र्च ना कर दें, लिहाजा चीन से ये यकीन दहानी हासिल कर लें कि वो जो है रोल ओवर कर देगा या मुलतवी कर देगा कर्ज़े की किस्त, तो उसके बाद हम आपको पैसे दे देते हैं। हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं औरंगज़ेब साहब, वो फिर गए जुलाई के आखिर में बीजिंग और हुकूमती अहलकारों से कहा कि भाई साहब ये जो आपके कमर्शियल बैंक हैं और ये जो बिजली साज IPPs हैं, कंपनियां हैं, इनके ज़रा चीफ़ एग्जेक्टिव्स को फ़ोन कर दीजिए कि वो पाकिस्तान की
کی مدد کریں اور ان کو رول اوور کر دیں، جو بھی ہے ان کی قسط آگے بڑھا دیں. لیکن اس بار خرم حسین جو ہمارے دوست ہیں اور اقتصادیات پہ لکھتے ہیں ڈان میں، ان کے ایک آرٹیکل میں ہے کہ اس بار چینیوں نے کہا کہ بھائی صاحب بہت زیادہ ہی ہو گیا کچھ، اب آپ ایسا کریں کہ انڈیویجولی جو معاملات ہیں وہ ہماری آئی پی پیز اور جو کمرشل بینک ہیں ان سے طے کر لیں، اور اگر وہ ایگری ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم ون پارٹی اسٹیٹ ضرور ہیں، لیکن جہاں تک معیشت کا معاملہ ہے تو وہ کچھ لبرلائز ہے اور نجی شعبہ اپنے اس طرح کے لین دین کے فیصلوں میں آزاد ہوتا ہے. تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جی صاحب آرڈر دیں گے اور سب کہیں گے کہ جی پہلے کبھی ہو جاتا ہوگا، لیکن اب جی صاحب یا وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بار بار اس پھڈے میں نہیں پڑ سکتے. تو اس کے بعد ظاہر ہے اورنگزیب بھائی جو ہیں واپس آ گئے ہیں، اور آئی ایم ایف نے ایک شرط اور بھی لگائی ہے کہ پارلیمنٹ سے ڈپازٹ پروٹیکشن بل کی منظوری. اب یہ مجھے نہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اس کے لیے ہم نے ہمارے دوست یوسف نظر صاحب ماہر اقتصادیات، انہیں زحمت دی ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ اب آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے، یہ جو پلیٹ ہے، یہ ہمارے سامنے تو پڑی ہوئی ہے، ہم اسے کھا کب پائیں گے اور کتنی کھا پائیں گے. جی یوسف صاحب. جی شکریہ بہت بہت. پہلے تو یہ عرض ہے کہ یہ کچھ جو آپ نے جس آرٹیکل کا حوالہ دیا وہ پوری طرح بات صحیح نہیں ہے. جی وہ اس لیے کہ چائنا نے کوئی $4 بلین جو ہیں وہ کیش ڈپازٹس میں دیے ہیں جو ڈائریکٹ ہیں، اور کوئی 4.2 بلین جو ہے وہ ٹریڈ فائنانس فیسلٹی ہے. تو اس سال ہمیں چائنا کو ادائیگیاں جو کرنی ہیں وہ تقریباً $12 بلین ہیں، اور اس میں جو فورن جو کمرشل لونز ہیں اس میں سے کوئی 3.9 بلین ہیں. تو جو بلک آف دا پیمنٹس ہیں ان کا تعلق چائنیز گورنمنٹ سے ہے، وہ جو چائنیز کمرشل بینکس ہے اس سے نہیں ہے. اور ویسے بھی جو چائنیز بینکس جو ہیں ایگزم بینک وغیرہ وہ بھی چائنیز گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. پرابلم جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی مختلف ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ ہے $102 بلین، اس میں جو سب سے بڑا ہے وہ چائنا کا ہے $30 بلین. جی اس میں 12 بلین جو ہیں اس سال واپس کرنے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرے قرض جات ہیں، مثال کے طور پہ ہمارا جو چائنا کے بعد جو دوسرا بڑا جو کریڈیٹر ہے وہ ورلڈ بینک ہے، جو تقریباً ہم وہ کرتے ہیں $20 بلین. اس چائنا کے جو قرضے ہیں وہ زیادہ تر شارٹ ٹرم میں ہیں. جو ورلڈ بینک کے اور ایشین ڈیولپمنٹ کے جو ہے قرضے وہ لانگ ٹرم میں 15 سال اس طرح سے ہیں، 20 سال. یہ ہمیں ایک دم ادائیگی کرنی ہے. تو کوئی بھی ملک ہو، اگر جیسا خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک، اگر اس کو کہا جائے کہ آپ ایک دم ایک سال میں $12 بلین ری پے کر دیں تو مشکل تو ہو جائے گی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، جب سے کرائسس شروع ہوا تھا، کہ ہمیں ڈیٹ کی ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ری اسٹرکچرنگ نہ کریں، ری پروفائلنگ کہہ لیں. سادہ زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے ری پروفائلنگ کا کہ اگر ہمیں قرضے 2 سال کے اندر ادا کرنے تو ہم کہیں گے جی ہمیں 5 سال کی مہلت دے دیں. وہ ابھی تک جو ہے ہمیں اس کی چائنا سے اس سے کامیابی نہیں ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ وزیر اعظم صاحب خود بھی گئے تھے، انہوں نے پھر خط بھی لکھا، اور وزیر خزانہ تو بعد میں گئے. تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ وزیر خزانہ ناکام ہوئے، اس لیے کہ یہ مسئلہ یہ پہلے ہی جو ہے ٹیک اپ کیا جا چکا تھا. نہیں، نٹ شیل میں بتائیے کہ کیا اس قدر وزیر خزانہ صاحب کامیاب ہوئے کہ وہ یقین دلا سکیں کہ بھائی صاحب ہم نے بات کر لی، اب آپ ہمیں پیسے دے دیں. دیکھیے ابھی تو جو ان کو ایشورنسز دیکھیں نا، یہ جو آپ نے جواب کی آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کی 12 جولائی کی، اس میں تو یہ تھا کہ، اور یہ پہلے بھی ہو چکا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم ایشورنسز مل جائیں گی. پہلے مل گئی تھی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک نہیں ملی ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چائنا جو ہے رول اوور کر دے گا ٹائملی، اس کے بغیر تو آئی ایم ایف کا اگریمنٹ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو باہر تو یہی تو کہہ رہے ہیں خرم حسین. تو ابھی دا بال از ان چائناز کورٹ، اور جو ابھی جس کالم کا ہم حوالہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈائریکٹلی آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ ایک ایک کر کے ان سب کے پاس جائیں جنہوں نے آپ کو
یہ لونز دیے ہیں. تو یہ تو ایک طرح سے ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہو گئی نا اگر اسٹاف لیول اگریمنٹ اسی بات پہ پھنس رہی ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ $12 بلین جو ہیں اس سال واپس کرنے ہیں, اس میں سے $8 بلین تو ڈائریکٹلی چائنیز گورنمنٹ سے ہیں, کمرشل بینک سے نہیں ہے. یہ غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو چلیں اس پر بھی بات نہیں ہو رہی. ایک اور سوال یہ یوسف صاحب کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنتی ہے, کبھی ٹاسک فورس بنتے ہیں, اور ابھی بھی اس حکومت کے دوران بھی ایک ٹاسک فورس بنی تھی جو ایک آکسفورڈ کے ایکیڈیمک اسٹیفن ڈرکون نے لیڈ کرنی تھی. لیکن جب شاید پہلی جو ڈرافٹ آئی رپورٹ کی اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی وزیر اعظم صاحب کو, اور انہوں نے وہی کیا جو پچھلے کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سابق فائنانس منسٹر, ہمارے آج کل فورن ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اور ڈیفیکٹو وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس کو تیار کریں. تو اب اسحاق ڈار کی صاحب کی اکنامک پالیسیز تو ہم نے کئی بار دیکھی ہیں, اس بار کیا کوئی نیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا وہی پرانا فارمولا؟ کیا نیا سانپ نکالیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی نئی چیز ہے یا ان کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ وہ ہماری جو معیشت جو ہے اس کو ایک دم سے کوئی اس میں ڈرامیٹک چینج لے آئیں. بات پھر وہیں جاتی ہے. اصل میں ہمارا جو پوری اسٹیٹ ہے وہ اکنامک کرائسس کو ایک سمجھتی ہے کہ یہ کوئی ٹیکنوکریٹک کوئی ایشو ہے جس کو چند جو ہیں اکانومسٹ جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں. یہ ایزمپشن ہی غلط ہے. پہلے آپ کو پرابلم سالو کرنے کے لیے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ پرابلم ہے کیا. ہماری جو پرابلم ہے, ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف پتہ نہیں کتنے 100 ٹائمس, کہ وی ہیو اے کرائسس آف گورننس اینڈ کمپیٹنس. دونوں چیزیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اپنی جو ہے معیشت سدھارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور جو کچھ تھوڑا بہت پتہ بھی ہے وہ ہم کرنا نہیں چاہتے. تو اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ باہر کے جو ہمارے ممالک ہیں, خالی چائنا نہیں, سعودی عرب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے پہلے معاملات درست کیجئے آپ. وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے جہاں سے ریفارم پروسیس شروع کرنا چاہیے وہ ہے ہمارا انرجی سیکٹر. لیکن انرجی سیکٹر میں مفادات ایسے ہیں کہ کوئی اس کو چھونے کو تیار ہے نہیں. یہ خالی کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس سے مسئلہ بہت بڑا ہے. لیکن ہم اس کو اٹیک کرنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں مختلف قسم کے مفادات آڑے آ جاتے ہیں. تو اگر جب تک ہم یہ بات نہیں مانیں گے کہ ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے جو گورننس کی پرابلم ہے, اور جب آپ کو اکنامی کو ریوائیو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی چاہیے, کرنی پڑیں گی. اس میں صوبے بھی شامل ہیں, اس میں آپ کس طرح سے ترجیحات کیا ہونی چاہیے, کہاں ریلیف دینی چاہیے, کہاں نہیں دینی چاہیے, پولیٹیکل پروسیس جو ہے کیا ہونا چاہیے, فار ایگزامپل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور اس میں فورن پالیسی کا بھی ایک اینگل ہے. لیکن فی الحال تو یوسف نظر صاحب حکومت کے پاس ایک ہی علاج ہے کہ اگر مریض تڑپ رہا ہے تو اس کو کوئی ایسا ٹیکہ لگا دو کہ 4-5 گھنٹے کے لیے وہ شانت ہو جائے. مثلا پنجاب نے جو ہے 200 یونٹ سے 500 یونٹ تک کے جو بجلی خرچ کرنے والے ہیں ان کو ریلیف دے دیا ہے 14 روپے فی یونٹ کا, اور باقی صوبے جو ہیں وہ سوالیہ نشان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے پاس تو یہ گنجائش نہیں ہے. تو اور یہ ٹیکہ بھی 2 مہینے چلے گا, اس کے بعد پھر مریض تڑپنا شروع کر دے گا. تو اس طرح کی چیزوں سے ہم چلا رہے ہیں چیزوں کو. نہیں, یہ بھی جو ہے میرے خیال سے کہ بلا وجہ کی بحث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو ٹوٹل انرجی بل تھا پچھلے سال وہ تقریباً 3,800 بلین روپیز تھا. اب آپ تھوڑا سا اس میں 45 ارب بھی لگا دیں تو کیا فرق پڑ جائے گا. اٹس اے ڈراپ ان دی اوشن. اٹ از نیدر ہیئر نور دیئر. بیکار کی باتیں خامخواہی کے لیے اس پہ وہ آپ کے چینل بھی کور کرتے ہیں کہ وہ آج پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی, وہ بلاول بھٹو صاحب کو دعوت دیں گے کھانے کی. ارے بھائی کوئی کام کی بات کر لو, کچھ لوگوں کو بلا کے پوچھ لو جو انرجی سیکٹر کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. یہ لوگ جیسے کہ جنرل باجوہ صاحب کرتے تھے, کس کو بلاتے ہیں مشورے کے لیے؟ یہ بلاتے ہیں اینکرز کو مشورے کے لیے. تو آپ کا پورا ملک جو ہے پتہ نہیں کس مطلب چکر میں, میری تو سمجھ میں نہیں آتا. صاف صاف بات ہے. کیا اینکرز
کیا اسٹیبلشمنٹ، کیا وہ لوگ جن کو معیشت کا نہ تجربہ ہے نہ ہی وہ کوئی اسٹیٹسمین ہے، کیا وہ ان بہت ہی پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں؟ میرا جواب صاف صاف ہے، ہرگز نہیں، یہ ایسا نہیں ہم ہوگا۔ آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اس بات پر، اور ہمارا خیال تھا کہ شاید محمد اورنگزیب صاحب کو اس لیے لایا گیا ہے کہ قدرن کچھ یا کم از کم فائنینشیل معاملات کو سمجھتے ہیں، لیکن اب نہیں، اگر اسحاق ڈار نہ ہوتے تو محمد اورنگزیب شاید کچھ کر لیتے، اگر اسحاق ڈار صاحب نہ ہو، لیکن ہیں، اور محمد اورنگزیب صاحب تھوڑے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ ایک بیچارے آدمی پہ بوجھ ڈالنا غلط ہوگا، اس لیے کہ ہمارا پورا ایک سسٹم کا مسئلہ ہے، گورننس کا کرائسس ہے، ہاں، لیکن شارٹ کٹ یہ ہے کہ دیکھیں جی، زرار صاحب کو بھی ہم نے ذمہ داری دی، وہ بھی نہیں چلا سکے، یوسف نظر بھی نہیں چلا سکے، بڑے باہر معیشت بنتے رہتے ہیں، مسئلے کے پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، آپ پہ ہاتھ ڈال دیں گے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، اور پھر کہیں گے وقفہ لے۔ ویلکم بیک۔ آج امریکہ میں ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کا آخری دن ہے۔ یہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے جہاں پر عام حالات میں یہ طے کیا جاتا ہے، ووٹنگ کی جاتی ہے کہ ان کا صدارتی امیدوار کون ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس بار ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کاملا ہیرس ڈیموکریٹک پارٹی کی پریزیڈنشل نومینی ہوں گی، وہ الیکشن لڑیں گی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف۔ تو ایک لحاظ سے اس کنونشن کو آپ کاملا ہیرس کی لانچ پارٹی یا پولیٹیکل لانچ پارٹی سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، پوری امریکہ کے ہر کونے سے ڈیموکریٹک پارٹی کے سپورٹرز، ووٹرز اور ڈیلیگیٹس آتے ہیں۔ ڈیلیگیٹس وہ ہیں جو پھر آخرکار ووٹنگ کرتے ہیں، اور اس ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کی اسٹیج پر ڈیموکریٹک پارٹی کے تمام جو پولیٹیکل سٹارز ہیں وہ موجود تھے۔ جوزف بائیڈن نے اسپیچ دی، براک اوباما، بل کلنٹن وغیرہ، اور اب کاملا ہیرس کا انتظار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف گروپس ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹرز کے، آپ سیاہ فام امریکن لے لیں یا آپ ایشین امریکنز لے لیں، LGBTQ وغیرہ، ان سب کو موقع ملتا ہے کہ وہ بھی آ کر خطاب کریں۔ صرف ایک گروپ ہے جس کو اس سال دعوت نہیں دی گئی، اور وہ ہے فلسطینی امریکنز، جو ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹک پارٹی کے ہی ووٹرز ہوتے ہیں، اور ان تنظیموں کو بھی دعوت نہیں دی گئی جنہوں نے فلسطین کے حق میں اور جنگ بندی کے حق میں اپنی آواز اٹھائی ہے۔ چنانچہ ہال کے اندر اور ہال کے باہر مظاہرے ابھی بھی جاری ہیں۔ کچھ ڈیلیگیٹس ہیں جنہوں نے پوری رات وہاں روڈ پر گزاری اس امید میں کہ شاید ان کو بولنے کا موقع ملے، لیکن ان کو یہ موقع نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ باہر کے اگر آپ ویژولز دیکھیں تو یہاں پر مظاہرین ان بچوں کے نام پڑھ رہے ہیں، فلسطینی بچوں کو، جن کو اسرائیل نے پچھلے 10 ماہ میں قتل کیا ہے، اور جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبرز ہیں وہ اپنے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہ سنائیں، اور بلکہ یہ تو ہنس کے آگے گزرتا جا رہا ہے۔ تو اب اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ان کی الیکشن پر، وہ ایک الگ سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ الجزیرہ کے علاوہ بین الاقوامی میڈیا میں بہت کم اب ذکر ہوتا ہے فلسطین کا، جتنی بھی قتل و غارت ہو رہی ہو اس کی شاید ایک ہیڈ لائن بھی نہیں بنتی، اور اگر ہیڈ لائن بنتی ہے تو ایک بالکل ایک اسرائیلی اینگل کے ساتھ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی بھی دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں مظاہرے نہیں ہو رہے۔ یورپ کی تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، امریکہ کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے جنوبی کوریا، اور جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں بھی ابھی حال میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا ہے۔ اس کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جنرلی ساؤتھ کوریا کی جو عوام ہے وہ مڈل ایسٹ کے ایشوز سے زیادہ ان کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی کوریا میں بھی اور جاپان میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جرمنی کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری ہے کیونکہ وہاں پر جبھی بھی اس طرح کے مظاہرے ہوئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس نے چڑھائی کی ہے پروٹیسٹرز کے اوپر۔ یہ جو مظاہرہ ہے یہ کچھ 2 دن پہلے ہوا تھا، اور حالانکہ پروٹیسٹرز کو پتہ تھا کہ پولیس کا ایکشن ہوگا، یہ پھر بھی سڑکوں پہ نکلے اور پھر بھی انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انہی دنوں میں جرمنی میں نیو نازیز کے بھی کچھ جلسے ہوئے ہیں اور پروٹیسٹ ہوئی ہیں، جس میں وہ باقاعدہ ہائل ہٹلر کا سائن دے رہے ہیں، لیکن پولیس وہاں پر آرام سے سائڈ پر کھڑی ہوئی ہے کہ جی کوئی بات نہیں سر،
کیا اس ملک میں آزادی اظہار، اس ملک میں آزادی اظہار ہے، کیا ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ ایسے کوئی جملہ دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں، اور خاص طور پر مغربی ممالک میں اور انفیکٹ مڈل ایسٹ میں بھی، فلسطین کے ساتھ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ہمدردی کا اظہار کیا تو آپ کو یہ کافی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یہ جیسن گلم پینسٹ ہیں، بڑے مشہور جیسن گلم، ان کو اس بات کا اس وقت احساس ہوا جب آسٹریلیا کے میلبورن سمفنی آرکیسٹرا میں انہوں نے سوچا کہ جو 108 سے زائد صحافی فلسطین میں قتل کیے گئے ہیں ان کے حق میں ایک کمپوزیشن دیکھوں۔ انہوں نے یہ چلائی اور اس کے چند گھنٹے بعد ان کو نوکری سے نکال دیا گیا، اور میلبورن سمفنی آرکیسٹرا نے اپنے یوش پیٹرنز سے معافی مانگی کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس نے فلسطین کا یہاں پر ذکر کرنا تھا۔ کچھ ادارے ہیں جو ابھی بھی سٹانس لے لیتے ہیں، جیسے کہ ایک بڑی مشہور صحافی ہیں غزہ سے، بسان، اور ان کی ایک ڈاکیومنٹری ہے آئی ایم بسان فرام غزہ اینڈ آئی ایم اسٹل الائیو، وہ ایمیز میں نامینیٹ ہوئی ہے فار آؤٹ اسٹینڈنگ جرنلسٹک ورک۔ اور جیسے یہ نامینیٹ ہوئی تو ہالی ووڈ کی جو فلم انڈسٹری سے منسلک تقریباً 150 یا 200 لوگوں نے خط لکھا کہ جی یہ تو دہشت گرد ہے، آپ اس کو کیسے چلا سکتے ہیں، لیکن ایمیز نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کو نامزد کیا ہے، یہ نامزد ہوئی ہیں اور ہم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا، اس دوران فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم صرف آج کی بات کریں تو اسرائیلی ٹینکس ایک اور پناہ گزین کیمپ کی طرف کی جانب بڑھ رہے ہیں، وہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے۔ اب تک 22 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس سے ایک رات قبل جبالیہ کے گھروں پر بمباری ہوئی، جہاں پر ایک ہی گھر میں 10 لوگ، زیادہ تر جو بچے ہی تھے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ جو تصویریں ہیں، یہ فلسطینی صحافی بار بار ان کی تصویریں لے کر پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت ان کو شاید امید تھی کہ کوئی دیکھ لے گا اور کوئی ایکشن لیا جائے گا، لیکن اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو ہمارے لیے ایک معمول، ایک روٹین ہے کہ ہم یہ اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور کس قسم کے مناظر آپ کو دکھائیں؟ یہ ہے ایک شخص جو اپنے پوتے کی لاش اس چاول کے تھیلے میں بند بھر کے، مطلب اس کی پوتے کی جو باقیات ہیں وہ اس میں بھر کے جا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو کہاں سپرد خاک کروں، کیونکہ یہ تو پوری جگہ ہی قبرستان ہے۔ اب اس وقت ایک بار پھر اسرائیلی فوج نے حکم دیا ہے غزہ کے رہائشیوں کو کہ آپ نقل مکانی کریں۔ سوال ہے نقل مکانی کریں تو کہاں کریں، کیونکہ اب صرف اور صرف سمندر کا ساحل ہی رہ گیا ہے جہاں پر لوگ اپنے خیمے لگا کے وہاں پر رات گزارتے ہیں، اور اب وہاں پر اسرائیلی فوج کی جو شپس ہیں، جو گن بوٹس ہیں، وہاں پر بھی فائرنگ کر رہی ہیں۔ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا تھکا دیں کہ وہ اپنے آپ ہی مر جائے، اس کو ڈیتھ مارچ کہا جاتا ہے۔ اور غزہ کے لوگ جو ہیں وہ تھک گئے ہیں، ان کو اب نہیں پتا کہ وہ کہاں جا سکتے ہیں اور کون سی جگہ ان کے لیے محفوظ ہے۔ ان کی زبانی سنیے۔ احنا زهقنا يا عالم، زهقنا. انت تعبتي؟ رجعنا لحالي، كلنا تعبنا، كل الاطفال كل الشباب تعبوا. بكفي عاد بكفي، شو اليهود بتسوي فينا؟ دول عربية بتطلع فينا، عجبها الموضوع اللي احنا فيه؟ عجبها ولا بتطلع فينا هيك؟ احنا زهقنا يا عالم، زهقنا. انتوا يا عرب يلي مش عارفه ايش اقول عنكم. الاطفال قاعده بتموت تحت الردم، بتقطع ايديها، بتقطع رجليها، بتقطع روسها، لكل واحد عربي واجنبي بده يشوفنا. ايش الدم اللي فيكم؟ من وين مصنوعين؟ انتم معيطين مسموعين. لو بدكم صار في زي هيك حتسكتوا على الموضوع هذا؟ انا بدي احكي كلمه واحده، مش مسامحاكم دنيا ولا اخره، وحقول يا ربي اني ما يسامحكم دنيا ولا اخره. هذا اخر كلمه حقول لكم. اچھا، یہ جو بچی جو ابھی آپ نے کہ میں تنگ آ چکی ہوں، ہم تنگ آ چکے ہیں، سب بچے تنگ آ چکے ہیں، عرب ملکوں کے بارے میں بھی یہ بول رہی ہے، اس کی عمر ہوگی زیادہ زیادہ 9 سال 10 سال 11 سال ہے، لیکن جنگ نے اسے 60 سال کا اور 70 سال کا بنا دیا ہے۔ بیچ کا اس کا جو عرصہ تھا، اس کا بچپن ختم ہو گیا، اس کی جوانی، مطلب اس کا چہرے کو دیکھ کے آپ کو یہ نہ بچی نظر آ رہی ہے، نہ یہ جوان نظر آ رہی ہے، سیدھا ایک پختہ عمر کی بوڑھی عورت جس کی عمر 10-11 سال ہے وہ بات کر رہی ہے۔ یہ ہے اس جنریشن کے ساتھ ٹریجڈی۔ جی
وہ تو ہے اگر اس جنریشن میں کوئی بچے گا بھی صحیح، کیونکہ اسرائیل ڈیلیبریٹلی بچوں کو ٹارگٹ کرتی ہے. یہ پچھلے 2 دنوں میں اور یہ صرف کچھ ایسی رپورٹس ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، پتہ نہیں اس طرح کی کتنی ہیں. یہ ہیں یوسف ابو عیادہ، اس کی عمر 6 سال کی ہے اور یہ اپنے خیمے میں سو رہا تھا خان یونس کے قریب جب ایک اسرائیلی کوڈ کاپٹر ڈرون نے، جس کے اوپر گنز لگی ہوتی ہیں، نے اس کو سر میں گولی ماری اور یہ وہاں ہی جاں بحق ہو گئے. اور پھر یہ ہے آلا ابو آسی، جن کو بالکل بیچ ریڑھ کے ہڈی کے قریب ایک اسرائیلی سنائپر نے گولی ماری ہے. گولی نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے. ان کی عمر 9 سال کی ہے اور یہ اپنے خیموں کے باہر کھیل رہی تھی جب کسی سنائپر نے دیکھا، نشانہ باندھا اور اس کو ڈیلیبریٹلی فائر کیا. اچھا، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ سے ہی کیا جاتا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جتنے بھی ڈاکٹرز گئے ہیں چاہے وہ امریکہ سے ہوں یا کسی بھی ملک سے ہوں جنہوں نے غزہ میں جا کے سروس کی ہے اس بمباری کے دوران، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسرائیلی سولجرز جان بوجھ کر بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سنیے. I have 2 children that I have photographs of that were shot so perfectly in the chest I couldn't put my stethoscope over their heart more accurately, and directly on the side of the head in the same child. No toddler gets shot twice by mistake by the world's best sniper, and they're dead center shots. I mean, literally every day I was there, I saw a child shot in the head. I kept the journal when I was there, and I just went through it because some reporters asked me to. And like quite literally every day I was there, I saw a child shot in the head. That's not an accident. That's deliberate targeting of children. فلسطین کی عوام اور بالخصوص فلسطین کے بچے کس قسم کے ٹراما سے گزر رہے ہیں ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. جیسے یہ لڑکی ہے جنہوں نے اسرائیلی بمباری اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اتنا اس کو اتنا خوف ہے، اتنا ٹینشن ہے کہ ان کے سارے بال گر گئے ہیں تھرو ٹراما اینڈ تھرو فیئر. یہ ایک اور لڑکی ہے ساور، 1 سال کی عمر ہے ان کی. پچھلے 25 دنوں سے یہ الاقصی ہسپتال کے ICU میں ہے اور کوئی ان کو ملنے نہیں آیا. زخمی حالت میں وہاں پر لیٹی ہوئی ہے، تڑپ رہی ہیں کیونکہ یہ اپنے گھر کے آخری فرد ہیں، باقی سب کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ جو بچے ہیں خان یونس جنوبی غزہ میں، یہ پتھر توڑتے ہیں، جو تباہ ہوئی عمارتیں ہیں وہاں سے پتھر نکال کے ان کو توڑ کے بجری بناتے ہیں تاکہ جا کے یہ بازار میں بیچ سکیں اگر کوئی اپنے گھر کی تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہو. اس طرح یہ اپنے گھر والوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اور بچے ہیں جن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، وہ جو جہاں پر بھی ان کو 2 بوند پانی ملتا ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پانی لیک ہو رہا ہے یہاں سے، تو یہ لڑکی اس کو پینے کی کوشش کر رہی ہے. کچھ اور بچے ہیں جو ہر روز کچرے کے ڈھیر میں کو تلاش کرتے ہیں کہ یہاں پر شاید کوئی ایک تو نوالے مل جائیں تاکہ ہمارا پیٹ بھرے تو نہیں لیکن کم از کم کچھ غذا ملے، یا پھر ہم اپنے گھر والوں کو کچھ ان کی کچھ مدد کر سکیں. ظاہر ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ اسرائیل نے تمام ایڈ روکی ہوئی ہے اور جو تھوڑی بہت انرا کی ایڈ جیسے آٹا وہاں پر پہنچ بھی جاتا ہے وہ اسرائیلی فوجی خود لوٹ لیتے ہیں. یہ ایک اسرائیلی فوجی کی اپنی ویڈیو ہے جس میں وہ انرا کا شکر ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ کی یہ ایڈ فلسطین کو پہنچنی تھی لیکن یہ اب ہمارے ہاتھ آ گئی ہے اور ہم آج اس کے بڑی مزیدار کھانا بنائیں گے. تو تھینک یو انرا. بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اسرائیلی گھوڑوں کو بھی نہیں بخش رہے. ایک فلسطینی خاندان نے، کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے کہ ٹرانسپورٹ اور گاڑیاں تو ہیں نہیں، انہوں نے آٹے کی بوریاں ایک گھوڑے کی کمر پر رکھیں اور اسرائیلی سولجرز، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، وہ اس گھوڑے کو ہی ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ آگے کچھ نہ چلی جائے. گھوڑے کیا، وہ تو بلیوں کو بھی نہیں بخش رہے. اور یہ ایک بلی ہے جس کے اوپر ایک جس کو اسرائیلی سنائپر نے نشانہ بنایا. پروبیبلی بور ہو گیا ہوگا، اس کو کوئی بچے نظر نہیں آ رہے ہوگے. ایک جانب تو یہ ہے
اور پھر دوسری جانب ہے فلسطینی. جیسے آپ اس لڑکی کو دیکھیں جو حماد شہر سے ایک بار پھر بے دخل ہوئی ہے, لیکن اپنی چھت, اپنے سر کے اوپر جو اس نے ایک گدا رکھا ہوا ہے, اپنی پالتو بلی کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہی ہے. ایک اور لڑکا ہے اور وہ کوئی 5ویں دفعہ بے دخل ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں اپنی بلی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا کیونکہ یہ میرے لیے بلی نہیں ہے, یہ میرے لیے بالکل انسانوں کی طرح ہے. جہاں موقع ملتا ہے, تھوڑی سی خوشی جہاں ملتی ہے تو اس کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے ایک اینیمل تھیراپی کا انتخاب کیا غزہ کے بچوں اور غزہ کے بڑوں کے لیے, اور وہاں پر جیسے یہ ویل چیئر میں بیچارہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو ان کو بلیوں سے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. اب چند لمحوں کی ہی خوشی ہے کیونکہ اس کے بعد کچھ نہیں پتا کہ ان کا کیا بنے گا اور ان کے گھر والوں کا کیا بنے گا. پھر بھی لوگ پر امید ہیں, لوگ ابھی بھی اپنا کام کر رہے ہیں. جیسے کہ یہ ایک فلسطینی ڈاکٹر صاحبہ ہیں جن کا گھر تباہ کیا گیا ہے. اب انہوں نے ایک خیمے میں اپنا ہسپتال قائم کیا ہوا ہے جہاں پر وہ تمام رہائشیوں کو فری میڈیکل کیئر دے رہی ہیں. اچھا, اب ہم سب کالج یا اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں اور کافی آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی بندے کا دل نہیں چاہتا کام کرنے کا یا پڑھنے کا. لیکن اب یہ دیکھیں, یہ ہے یحییٰ محمود جو غزہ کے ایک پناہ گزین کیمپ میں ہے, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں, غزہ ایک ایسی جگہ ہے کہ نہ ہمارے پاس کھانا ہے, نہ ہمارے پاس پانی ہے, نہ ہمارے پاس بجلی ہے. کہیں سے میں اپنے لیپ ٹاپ کو چارج کر لیتا ہوں, لیکن ابھی بھی میں اپنی فارمیسی کی ڈگری حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں. اور میرا پیغام آپ سب کو یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, کبھی ہمت نہ ہارے. ہمت کی بات کی تو ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, اور یہ ہے انس الغول جو ایک ایگریکلچرل انجینئر ہیں غزہ سے. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم نے کئی بار بتایا, پینے کا پانی وہاں پر ملتا ہی نہیں ہے, صرف سمندر کا پانی ہے. سمندر کا پانی آپ کو پتہ ہے کہ سیلائن ہوتا ہے, سالٹی ہوتا ہے, تو اس کو ڈی سیلینیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک سولر پاورڈ سٹل بنایا ہے وہاں پر غزہ میں, جس سے آلودہ پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے اور سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے. تو اس دوران بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انتھنکیبل سچویشن کے دوران بھی یہ لوگ کس قسم کے کام کر رہے ہیں. لیکن ہر اس طرح کی کہانی کے ساتھ کوئی آپ کو 100 کہانیاں ملیں گی ان لوگوں کی جن کا کچھ نہیں بچا, جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے. جیسے محمد ابو القمصان کے بارے میں آپ کو ہم نے بتایا تھا, ان کی اہلیہ اور ان کے جو 2 جڑوے بچے تھے جو 4 دن پہلے پیدا ہوئے تھے, ان کو ایک ٹارگیٹڈ اسٹرائک میں اسرائیل نے قتل کیا. ابھی بھی ظاہر ہے کہ ان کی یاد ابو القسام کو نہیں چھوڑ رہی. سنیے. يعني أنا ما فرحت عليهم, توعيهم لسه هي عشان توعيهم جديدة ما لبسوهم. أيوة أوائل الجداد. یہ ہو رہا ہے. اور مذاکرات مستقل ہو رہے ہیں جنگ بندی کے پچھلے 10 مہینے سے, اور پورے 23 لاکھ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں, فلاں سے مل رہا ہے, فلاں سے مل رہا ہے, اور مستقل جو ہے موت کی بارش جو ہے جاری ہے. میرا خیال ہے یہ ہے ہی ایسا کہ ایک طرف آپ مذاکرات کا ڈھونگ رچاتے رہیں اور اسرائیل کو کہیں شاباش جلدی کر جلدی کر, یہ لو $100 بلین. ایسا ہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.